ویورز، آج کا پہلا سوال ہے آفتاب شبیر صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ سوال بڑا خوبصورت، بڑا زبردست سوال ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ سوال بہت ضروری ہے۔ آفتاب شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ دبئی کی ایک عدالت نے ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کے جرم میں ایشیائی میاں بیوی کو 6 ماہ کی قید کے بعد ملک بدر کرنے کی سزا سنائی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ شوہر نے اپنی 25 سالہ بیوی کے سامنے دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو خاتون نے اتنی بری طرح شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کی انگلیاں توڑ دیں۔ سر، دوسری شادی کو جرم تھوڑی ہے۔ کیا آپ نے بھی جوانی میں کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا تھا؟ آفتاب شبیر صاحب، بڑا لوڈڈ، بڑا بیوٹیفل کوشچن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ملک لکھ دیتے تو میرے لیے آسان ہو جاتا۔ یہ جو خطہ ہے نا، یہ جسے پہلے کبھی بھارت اور ہندوستان کہتے تھے، اور جس میں کوئی بڑے ملک نکلے، پاکستان، انڈیا کا مسلمان ہو یا ایون بنگلہ دیش، ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے۔ ہماری جو بیویاں ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایون تہجد، صبح اٹھ کے تلاوت، رمضان المبارک میں پورا گھر الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارا سنبھالتی ہیں اور بڑی محبت سے، بڑے شوق سے۔ اور مطلب میرا یہ ہے بات کرنے کا کہ وہ پریکٹسنگ مسلمس ہوتی ہیں۔ ہماری مرد ہمارے نہیں اتنے جتنی ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں گھر کی، وہ بھلے مائیں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، بیویاں ہوں، بہویں ہوں، وہ بہت پریکٹس باقاعدہ کرتی ہیں۔ مردوں کی طرح وہ غیر ذمہ دار نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب کوئی شوہر دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو خدا جانے ان کے اسلام کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس پہ ہنسا کرتا ہوں کہ ہمارا بیسیکلی انڈین اسلام ہے، ہندوؤں کی ٹریڈیشن بالکل ہی مختلف ہے، اور وہاں تو عورت کی دوسری شادی کا تصور ہی نہیں ہے، اور ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اور جب یہ ستی کی رسم گوروں نے ختم کی تو ہندوؤں نے اس پہ بہت اس زمانے میں احتجاج بھی کیا۔ اچھا، دوسری طرف میرا زندگی کا ایک تجربہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ میرا سعودی عربیہ کا ایکسپوئر بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ مجھے اب یاد بھی نہیں میں کتنی بار گیا وہاں، 3-6 مہینے میں کا اسٹریچ رہا۔ آئی ہیڈ سعودی فرینڈس۔ تو ہمارے جو اسپانسر تھے وہاں، ان کی جو بیگم تھی، شی واز اے ویری سویٹ گریسفل لیڈی، وہ پاکستان آئیں تو میں نے پاکستان انہیں گھمایا پھرایا۔ میں نے وہ کہا کہ بہت، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-9 سال کا، ایبٹ آباد، مری شری، ادھر ادھر میں ان کو لے کے میں خاص طور پہ پنجاب والا علاقہ میں نے ان کو دکھایا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ انگلش بول لیتی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کے حوالے سے کہ تم اس کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ آئی واز شاکڈ، ٹپکل پاکستانی۔ میں نے کہا انڈین اسلام آباد، بیوی کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ، اس نے کہا میں بہت اپسیٹ ہوتی ہوں، یہ بات میں کر رہا ہوں 80s کی۔ اس نے کہا I feel humiliated, I feel small، کہ میرا شوہر وہ میرے ارد گرد سب جاننے والوں میں واحد ہے جس کی ایک ہی ایک بیوی ہے، کم از کم 2-3 تو ہونا، یہ تو مطلب بےزتی ہو جاتی ہے بندے کی۔ مطلب یہ تھا ایٹیچیوڈ، بیکاز شی واز این عرب۔ عربوں میں یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر ملک لکھ دیتے تو بہتر ہوتا۔ لیکن یہ ہے، اس کا آپ کیا کریں۔ اور سو مینی کیسز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اولاد نرینہ کا لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ازدواجی زندگی میں جو جینڈر ہے، یہ ڈٹرمن کرنے میں عورت کا کوئی رول نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکلی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ بعض اوقات بے اولاد ہونا، وہ پھر اولاد کی تلاش میں اس طرح کی وجوہات میں ہو تو ہماری بیویاں جو ہیں وہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتی ہیں، لیکن عام حالات میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
ساری تعلیمات، ساری ہدایات، سارے فرمودات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر شوہر. بٹ دیٹ از دا وے. ایک چیز کلچر بھی ہوتی ہے نا جی، مذہب سے زیادہ بعض اوقات کلچر پرویل کر جاتا ہے. اگر مذہبی سب کچھ ہوتا تو مشرقی پاکستان کبھی بنگلہ دیش نہ بنتا، افغانستان پاکستان کا حصہ ہوتا، پھر ایران بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا. سو اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے. جرم نہیں ہے لیکن کہیں کہیں یہ جرم کا درجہ رکھتا ہے. آج کل بہت زیادہ زبان زد عام ہے، ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. یہ صدارتی نظام. تو جواد اکبر ہمارے ویور ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آواز پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھی ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا حلقہ جو اس کا حامی ہے خود اب پارلیمانی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ نجی ٹی وی پہ صدارتی نظام کی کیمپین پہ حکومتی نشان موجود وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جواد اکبر صاحب، ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، نظام دنیا میں کامیاب بھی ہیں اور ناکام بھی ہیں. چائنا کا ماڈل دیکھیں، سوویت یونین ٹوٹا، ریڈیوس ہو کے رشیا رہ گیا. اب ڈیموکریسی بھی کہیں پاکستان جیسی منحوس پارلیمانی ڈیموکریسی، یہ ڈائن ہے، کھا گئی پاکستان کو، پاکستانیوں کو کھا گئی. انگلینڈ میں بڑی کامیاب. اور ماڈل بادشاہت بھی اگر شیر شاہ سوری جیسا ہو تو میں 1 کروڑ الیکٹڈ حکمران قربان کر دوں، بٹ پرووائڈیڈ شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو. سو نظام نہیں. بیسکلی ایک زمانے میں ایک نعرہ بہت پاپولر رہا ہے یہاں ہمارے پاکستان کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. اب ایک نیا آئیڈیا ہے کہ نہ چہرے بدلو نہ نظام کو بدلو، عوام کو بدلو. عوام کو بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ عوام کو بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بھاڑ میں جھونک دیں یا ان کو سمندر میں غرق کر کے کوئی نیا امپورٹ کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت کرو، ان کا مزاج، ان کی سوچ، ان کی ترجیحات کو بدلو تاکہ یہ بہتر لوگوں کا انتخاب کر سکیں اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ بوقت ضرورت ان کے نعرے لگانے کی بجائے ان کے گریبانوں کو پکڑ سکیں. وہ جو ہم واقعہ سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے جید خلیفہ کو، حکمران کو سریعام کسی نے پوچھ لیا کہ بھی تمہارے کپڑے کیسے بن گئے، تو اس میں حضرت عمر بن خطاب کا کریڈٹ نہیں ہے. وہ تو بڑے آدمی تھے ہی تھے، ہیں ہی ہیں. ان کے قوانین کی کاپی کرتے ہوئے ویسٹ میں قوانین بنے. ان کی عظمت تو اپنی جگہ، کمال اس بدو کا ہے. تو کیا ہم عوام ایسے ہیں؟ تو درباریوں کی طرح، چاپلوسیوں کی طرح. سو اٹ از بیسیکلی ناٹ اے سسٹم. اس کو چلانے والے، کوئی بھی نظام اس کو چلانے والے کیسے ہیں اور پھر ان کا احتساب کرنے والے کیسے ہیں، یعنی عوام، عام آدمی. تو اس پہ کوئی اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میرا ذاتی خیال، میرا ذاتی ووٹ جو ہے وہ صدارتی نظام کے ہی حق میں ہے. یہ جو کن ٹوٹے آ جاتے ہیں سینکڑوں کے حساب سے اسمبلیوں میں، تو واٹ فار؟ ایک بندہ، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کو الٹا لٹکا دو اگلے الیکشن میں، عبرت کی مثال بنا دو اس کو. اب یہ جی قانون پاس ہو رہا ہے جی، نہیں ہو رہا جی، اپوزیشن یہ کر رہی ہے، فلانی یہ کر رہی ہے، ڈھمکانی یہ کر رہی ہے، وہ اس طرح. یہ سوال ہے جی مشتاق حبیب ہیں لاہور سے، ہوتے ہیں ایران میں. وہ کہتے ہیں جی کہ ملک میں سیاسی نظام کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. پچھلے 3 ادوار میں تینوں سیاسی جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں. یہ بالکل واضح ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں کوئی خیر نہیں. کیا ملک کو کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے؟ مشتاق حبیب صاحب، پھر وہی بات میں نے ایک اور سوال کے جواب میں کیا آپ کو، ذرا میں ڈفرینٹ طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں، ہم تینوں جماعتوں کی بات کر رہے ہیں. میری گزارش 10 بستہ صرف اتنی ہے کہ آپ دھیان میں یہ رکھیں کہ جتنا وقت ٹوٹل پیپلز پارٹی کو ملا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وزارت عظمیٰ سے لے کے آصف زرداری صاحب کی صدارت تک، ٹوٹل جتنا ٹائم ان کو ملا، ٹوٹل جتنا ٹائم نواز شریف کو ملا،
ان دونوں کو ملا کے نہیں، علیحدہ علیحدہ، کسی ایک کا 1/3 عمران کو دینے کے بعد یہ الزام لگائیں تو بنتا ہے، 3.5-4 سال کے بعد نہیں۔ میں سوری، آپ ان تینوں کو ابھی بریکٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کے بھی اقتدار کا ٹوٹل ٹائم کا 1/3 یا 50% عمران کو نہیں دیتے۔